دوسری بات جو میں اہم بات ہے جو کرنا تھا وہ یہ ہے، طلبہ عزیز، یہ ابھی جو آپ کے پاس ہے یہ 2 سے 2.5 مہینہ کا وقت ہے، فرصت کا وقت۔ اس وقت میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، یہ وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اور زندگی کے لمحات جو گزر جاتے ہیں پھر کبھی آتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا اگر طاقت لگائے کہ ایک سیکنڈ کو واپس لائے، کوئی لا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے بعض حکماء نے کہا الوقت اسمن من الذهب، سونے سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے، اور بعض نے کہا الوقت هو الحیاء، وقت ہی جو ہے زندگی ہے، لہذا وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ 2-2.5 مہینہ جو ہے اس کے اندر ہمیں خارجی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کی کتابیں ہیں یا جس فن میں آپ کمزور ہے اس کی تیاری کریں، یوں ہی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تحریر سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں، اپنے بازار میں جا کر کے کہاں جا کے کمپیوٹر سیکھ لیے، کچھ سیکھ لیے، کوئی ہنر سیکھ لیا، کچھ اور سیکھ لیا، اس طرح سے جو ہے کچھ کرنا چاہیے۔ اور چھٹیوں میں خاص کر کے طلباء کرتے کیا ہیں، گھروں میں جانے کے بعد مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے، جو مدرسے کے جو نیم ہے، قانون جو زندگی گزارا تھا اس کو پورا الٹا کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے خاص طور پر طلباء عزیز سے یہ میری درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ مدرسے میں زندگی گزار رہے تھے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مغرب بعد، فجر بعد، ظہر بعد، جب بھی اس طریقے سے یہ معمول، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گنا، اس سے بھی بڑھ کر کے آپ جو ہے اپنے گھروں پر بھی معمول رکھیں اور اس کو جو ہے بجا لائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے 10 بچہ مدرسے کی تعلیم کی طرف مائل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر کے گاؤں کے لڑکے، محلے کے لڑکے اور جو آپ کے رشتہ دار کے لڑکے وہ کہنے کا یار مدرسے دیکھ کے فائدہ کیا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ سبب بنیں دوسروں کو دینی ڈگر پر لانے کے لیے کا سبب بنیں۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 نعمت ایسی ہیں کہ عموماً لوگ اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں، صحت اور فرصت۔ صحت انسان کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی بہت بڑی دولت دی۔ صحت کا پتہ اسی سے چلے گا جو مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب بیماری ہوتی ہے تو صحت کو یاد کرتا ہے، پھر اور جب تندرست رہتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہے۔ اس طرح فرصت، جب انسان بیزی ہو جائے گا، ایک وقت بھی اس کو، ایک ٹائم بھی 5 منٹ بھی اس کو نہیں ملے گا، تب سوچے گا یار فرصت کا زمانہ ہم نے کیا کیا۔ لہٰذا یہ فرصت کا زمانہ ہے سامنے آپ کا، ان چیزوں کے اندر آپ لوگ اس کو جو ہے دھیان دیں اور اچھے چیزوں میں اس کو گزاریں، کچھ نہ ہنر سیکھنے کی کوشش کیجیے، کچھ نہ کچھ۔ خاص کر کے طلباء دورہ حدیث جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ دن میں چھٹی بھی ہو جائے، اس وجہ سے میں ابھی کہنا چاہتا ہوں اور موقع ملے نہ ملے کہ بابا یہ میری طرف سے خصوصی طور پر آپ حضرات کو وصیت کیجیے یا نصیحت کیجیے، یہ 3 نصیحتیں آپ لوگ ہمیشہ رکھیے گا۔ نمبر 1، سنتوں پر پابندی، نماز، فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتوں پر پابندی۔ سنت کو بالکل مت چھوڑنا، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ لباس کی سنت ہو، چاہے چہرے کی سنت ہو، چاہے کہ ہوئی سنت ہو، عموماً ہے، اختصار کے ساتھ میں کرنا ہو۔ نمبر 2، حلال روزی، حلال روزی، چاہے کتنی ہی بڑی دولت مل جائے حرام کی طرف مت جائے، بھوکا رہنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، انشاءاللہ مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی بھوکا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے روزی کا مالک ہے۔ جس نے دینی تعلیم حاصل کی اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے، عزت کی روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ لوگ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عزت کی روزی دے گا، لیکن حرام روزی کی طرف مت جانا۔ انسان کے اختیار میں حلال و حرام، لیکن حرام روزی کی طرف مت جانا، حرام آمدنی کی طرف کبھی مت جانا۔ نمبر 3، جس لباس اور پوشاک کو آپ نے مدرسے کے اندر اپنایا ہے، جس حلیوں کو آپ نے اپنایا ہے، 20 سال سے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، 15 سال سے، 12 سال سے، چہرہ ہو، لباس ہو، اس کو بالکل برقرار رکھنا، اس کو چینج مت کرنا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے فارغین، ہمارے شاگرد یہاں سے جانے کے بعد سر سے داڑھی اتار لیتے ہیں، قال اللہ قال رسول 2 سال مستقل پڑھنے کے بعد، حدیث کی 12-15 کتابیں پڑھنے کے بعد، رات دن قال اللہ رسول پڑھنے کے بعد پھر جو اپنے چہرے سے داڑھی اتار لیتا ہے اور دوسرے لباس پہن لیتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں، تمام اساتذہ کو دکھ ہوتا ہے، معاشرے والوں کو دکھ ہوتا ہے، سماج کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں حلیہ کے ساتھ رکھا ہے، یہ سنت لباس، علماء کا لباس، صلحاء کا لباس میں اس لباس کو باقی رکھیں گے، اور چہرے پر کہ داڑھی پر کبھی بھی آپ جو ہاتھ نہیں دیں گے، استرا نہیں لگائیں گے۔ جو غلطی ہوئی ماضی میں اس سے توبہ کیجیے، آئندہ اس سے بچے۔ بس یہ 3 نصیحت ہماری تھی، اور جو ہے زیادہ کہنے کا کچھ نہیں ہے۔ اور جو ہے یہ وائرس جو آیا ہے، کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس وائرس کو جلدی سے جلدی اٹھا لے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تمام انسانوں کی اس کی حفاظت فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.